کہ زندگی کا کوئی معاملہ بھی آتا تھا تو ہم وہاں خود فیصلہ کرنے کی بجائے اسے آواز دیتے تھے. قرآن کے یہ اصطلاح ہے، چوراہے پہ کھڑا ہو کر یا دوراہے پہ کھڑا ہو کر اگر معلوم نہ ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے جس پہ میں نے جانا ہے، اور کوئی دور ہو کھڑا تو اس کو بلا کے پوچھا جاتا ہے کہ او بھائی مجھے ذرا بتا دیجئے گا میں نے جانا حسین چوک کی طرف، کدھر جھک جاؤں. یہ ہے ایک انداز کہنے کا. قرآن کریم نے جو کہا ہے خدا کا بلانا، خدا کو آواز دینا، خدا کو آواز، اس کی کتاب کو آواز دینا ہوتا ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، میں کس طرف کو جاؤں. کہا ہمارا مسلک زندگی یہ تھا کہ ہم زندگی کے ہر دوراہے پر اسی کے ضابطۂ ہدایت کو آواز دیتے تھے، اسی کو کنسلٹ کرتے تھے، اس سے پوچھتے تھے. وہ آیت تو شروع میں آ گئی، گزر گئی تھی، پھر آئے گی، پھر عرض کر دوں گا کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ تو کہ ہر بلانے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. تو اس پہ پھر بڑے مسئلے مسائل چلے کہ صاحب اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی، اور یہاں کہا ہے ہر دعا قبول کرتا ہوں. ہر دعا قبول کرنے کی بات نہیں تھی عزیزان مان. کہا یہی تھا کہ جب بھی کوئی کسی مقام پہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے ہم سے کہ بتائیے صحیح راستہ کون سا ہے، ہم فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے. اور خدا کا اور ہمارا تعلق اس کی کتاب کی روح سے ہے عزیزان مان. یہ جواب دیتی اور یہ صحیح ہے، ایمان ہے ہمارا. اور میں تو چھوٹا منہ بڑی بات علی وجہ البصیرت میں یہ عرض کروں گا کہ زندگی کا کوئی معاملہ اور کوئی مسئلہ بھی کوئی ہو جہاں آپ کو ضرورت پڑے کسی قسم کے استفسار کی، پوچھنے کی، قرآن اس کا جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہم جواب دیتے ہیں جب کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے. پکار یہ ہے، پوچھتا یہ ہے، وہ جواب دیتے ہیں. قرآن نے کہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے کہ دعا قبول کر لیتے ہیں. جواب کس طرح سے ملتا ہے؟ براہ راست تو نہیں ہمیں ملتا. تو براہ راست خدا سے تعلق ہی نہیں ہمارا تعلق اب اس کی اس کتاب کے ذریعے سے ہے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. ہمارا مسلک کے زندگی یہ تھا. یعنی ہم کیوں جنت میں آ گئے؟ باہمی معاملہ تو اس قسم کا تھا، محبت و شفقت کا. مسلک زندگی کا یہ تھا کہ ہر اس مقام میں جہاں کہیں کوئی دو پاسبلٹیز یا دو ممکنات یا دوراہا کہیں ہوتا تھا، وہاں ہم کھڑے ہو کے پوچھتے تھے کہ کون سا راستہ ہماری منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا. وہاں سے جواب ملتا تھا اور اس طرح سے ہم اس راستے پہ چلے. انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا دست کرم اس کا بڑا کشادہ ہے، سامان نشو و نما بڑی بہتات سے دیتا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں آج اس جنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ کچھ جنت والوں کے متعلق کہا کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور یہ کچھ کہیں گے ایک دوسرے سے، اور یہ کچھ کہنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر دیا. فذکر، تیرا کام یہ ہے کہ تو ہماری رہنمائی کو، ہمارے قانون کو، ہماری ہدایت کو ان تک پہنچائے چلا جا، ان کے سامنے اعلان کرتا چلا جا، بتائے چلا جا. یہ جو ہے فذکر، اب یہاں ذکر آیا اور ذکر لفظ یہاں سے نکلا اور وہ ذکر کرنا ہوا کہ ذکر کرتا رہا. تو ذکر وہ ہے جو آپ زور زور سے سنتے ہیں مسجدوں میں نمازوں کے بعد، جو آدھی رات کے بعد بھی قریباً چلتا ہے، وہ ذکر خفی اور ذکر جلی. اور اس گناہ گار نے تو برسوں تک یہ ذکر کیے ہوئے ہیں اسی لیے دل کا مریض ہو جاتا ہے انسان اس کے بعد. اور ذکر یہ ہو جاتا ہے ذکر. قرآن اپنی، میں نے کہا، تصویر آپ کرتا ہے. دوسرے مقام کے اس مقام پر اس نے کہا ہے فذکر بالقرآن 50/45. بات صاف کر دیتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو مطلع کرتے رہو، بتاتے رہو، جتاتے رہو، دکھاتے رہو
کہ کون سا راستہ صحیح ہے؟ بالقرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی روح سے رہنمائی کرتے تھے. خود خدا کا یہ ارشاد ہے، فذکر بالقرآن. فذکر کہا اب رہا ان لوگوں کے یہ الزامات، اتہامات، اعتراضات، تو اب اس سے نظر آتا ہے کہ ایک داعی حق کے متعلق یہ نہ ماننے والے کیا کیا کچھ کہتے تھے اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں. آج بھی ان کی یہ کیفیت ہے، ہر قسم کا جھوٹ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، مطعون کرتے ہیں. کیا کیا اعتراضات ہیں؟ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. وہ نظر آیا کہ وہ یہ کچھ کہتے تھے. کاہن یہ جو قسمتوں کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، یہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ تو نچلی کلاس کے کاہن ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی درگاہوں کے، خانقاہوں کے جو بڑے بڑے تارس ہیں، وہ بڑے بڑے کاہن ہوتے ہیں. سب اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا جاتے ہیں یا جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے وہاں سے کچھ دوا اور تعویذ لے کے آتے ہیں. یہ اس دور تک، زمانہ نزول قرآن تک عرب میں کہانت بڑی زیادہ مشہور تھی. ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے پروہت، مذہبی پیشوا، بزرگ، وہ اسی بنا پہ بزرگ ہوتے تھے کہ وہ قسمتوں کا حال بتاتے تھے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قسمت کا حال نہیں بتاتے تھے، بتاتے یہ تھے کہ یہ جو روش تم اختیار کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو چونکہ بات یہی تھی کہ یہ بھی کچھ آنے والی تباہی کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں، تو یہ اصل میں قسمت کا حال بتاتے ہیں. یہ کاہن ہی ہیں، ایک بڑے پیمانے پہ سمجھ لیجئے. اندازہ لگائیے کہ قرآن کس طرح سے اس کی تردید کرتا ہے. فما انت بنعمت ربک بکاہن. یہ خدا کا ہے کہ تو کاہن نہیں ہے. تو جو بھی یہاں قسمتوں کا حال بتانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کاہن ہے، خدا کی طرف سے وہ نہیں ہو سکتا. نہ وہ سنت نبوی کا پیروی ہو سکتا، پیروکار ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے تو حضور کو کہا ہے کہ خدا کا انعام ہے یہ کہ تو کاہن نہیں ہے. نبوت اور کہانت میں بڑا فرق. ابھی آگے چل کے بات آتی ہے. پھر وہ کیا کہتے تھے؟ ولا مجنون. وہ کہتے تھے پاگل ہو گیا. میں نے آگے بھی کبھی بتایا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کس بنا پہ پاگل کہتے تھے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ پاگل ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے. تو جسے نفع نقصان کا ہوش نہ ہو اسے دنیا پاگل کہتی ہے. کسے پاگل کہتی ہے؟ تیری مت ماری ہوئی ہے. ایسا بس ذرا سا ہی تو کاغذ تھا جس کو ادھر سے ادھر کرنا تھا، 50,000 روپے وہ پڑا تھا تمہارے لیے. 1000 سمجھایا اس کو، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتا پاگل ہو گیا. یہ رشوت کا 50,000 روپیہ کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا. تھوڑی سی ملاوٹ اس کے اندر اگر کر لی جائے، اسے ہم کہتے تھے دیکھیے 4 گنے 8 گنے 100 گنا ہو جاتا ہے. ایسا ساری عمر گھس گھس کرتا رہے گا اس دیانتداری کے بدلے میں. روٹی نہیں ملے گی اس دور میں. بتیرا سمجھایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. کیا نہیں سمجھ؟ نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا. نفع ان کے معیار کے مطابق معیار ان کا ہے نا. نفع یہ ہے کہ ہر ناجائز طریقے سے جو حاصل ہو وہ نفع، منافع. یہ حاصل نہیں کرتے ہو نقصان. یہ تو چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تھا. یہ جو پیشکش تھی اس قسم کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی رشوت، تھوڑی سی ملاوٹ و آمیزش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کا بادشاہ آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں. معاف رکھیے. یہ تبلیغ چھوڑ دیجیے. اتنی